محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کرتی ہوں کہ خوش قسمت کون؟ خوش قسمت اصل آج کے معاشرے میں ایک الگ ذہن بنا ہوا ہے۔ خوش قسمت اسے سمجھا جاتا ہے جس کا نام ہو، شہرت ہو، عزت ہو، دولت ہو، کامیابی، اسی سمجھا جاتا ہے، اسے کامیابی کا ایک پارٹ سمجھا جاتا ہے۔ سب کچھ ہے یہ دنیا کے اعتبار سے، اور جس کے پاس یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، بیچارہ اپنی کرنی بھر رہا ہے۔ کہنے کو کہا جاتا ہے ایک الفاظوں میں، جیسا کیا تھا ویسا بھر رہا ہے۔ یہ بہت غلط سوچ بن چکی ہے آج۔ غیر مسلم نہیں، مسلمانوں کی بھی یہی سوچ ہے۔ اور مسلمان تبھی خوش ہو پاتا ہے آج کے دور کا بھی جب اس کے گھر میں خوب روپے کی ریل پیل ہو رہی ہو، خوب چاروں طرف سے آ جا رہا ہو، جی ہاں جی بڑی خوش قسمتی انسان ہے، بڑا لکی انسان ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں پروف کے طور پہ بات کرتی ہوں اس چیز کی کہ خوش قسمت تو وہ ہے کہ جس نے اللہ کے رضا کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور اس کی طرف چل پڑا۔ جیسے کہ میں پروف کے طور پر کہہ رہی تھی کہ وہ یہ کہ اللہ نے اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور اللہ کی نظروں میں اگر ذرا سی بھی اس دنیا کی اہمیت ہوتی، کہیں کو بھی ذرہ برابر، ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی اگر اس دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہمارے نبی نے تو خود دعا کی اللہ سے، اللہ تعالیٰ تو مجھے ایک وقت کھانے کو دے، ایک وقت بھوکا رکھ، جس وقت میں کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، جس وقت بھوکا رہوں تو تجھے یاد رکھوں، لیکن اور میرے گھر والوں کا تو رزق کم کر دے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہوا، یہاں تک بھی بات نہیں ٹکی۔ کئی دن کے 3 4 دن کے فاقے ہوتے تھے، اور اگر اس دنیا کی کوئی ذرہ برابر بھی اہمیت ہوتی، مچھر کے برابر بھی، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمارے نبی کو عطا کرتے۔ اور ہمارے نبی کی جو دعا تھی یہ خود یہ ثبوت ادا کرتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا عطا کر ہی دیتے تو ہم یہ کہہ بیٹھتے یا رسول اللہ آپ کی تو مزے تھے، آپ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب تھے، آپ کی تو من چاہی آپ کی چلی، اور ہم نے تو اپنے بچے پالنے تھے، تو اس لیے ہم نے جو کرا ہم نے تو مجبوری میں کرا ہے بچے پالنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نہیں رہا۔ 3 4 دن کے فاقے ہمیں ثبوت دیتے ہیں کہ اس دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے یہ دکھا دیا کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، تم اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، اور میری زندگی کو دیکھو کہ میرے اور میرے بچے کس حساب سے اس دنیا میں پلے ہیں کہ کئی دن کھانے کو نہیں ملتا، اور حسن حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جب بھوک سے روئے تو یہاں تک کی بھی نوبت آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی چوسنے کے لیے، اسے چوستے چوستے بھوک کی وجہ سے وہ سو گئے۔ تو یہ میں پروف کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ کیا یہ سب نہیں جانتے مسلمان کہ ایسا ہمارے نبی کی زندگی گزری ہے؟ اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تمہیں اپنے دکھ یاد آئیں تو میرے دکھوں کو یاد کر لیا۔ کس قدر دکھ اور درد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ملے کہ جس کو ہم زبان سے کتنا بھی کہیں نہیں سکتے، اسے تو کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہی تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری بتاتی ہے کہ ان کی زندگی کتنی دکھوں کی بھری ہوئی تھی، درد کی بھری ہوئی تھی، اور ہم کتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جب دنیا، ہم اسی کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، دنیا مل جائے گی بھرپور مٹھی بھر کے تو ہم خوش قسمت ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔
یہ دنیا میں تو خوش قسمت وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو ہم اس کی ایک باؤنڈری میں آ گئے۔ اس باؤنڈری کا مطلب ہے کہ یا اللہ اب میری من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی، میری من چاہی نہیں چلے گی۔ اللہ جو تو نے چاہا مجھے وہ کرنا ہے، میری سمجھ میں آتا ہے تو تب، نہیں آتا ہے تو تب، جو تو نے چاہا تو مجھے وہاں سے رک جانا ہے، جو تو نے چاہا تو مجھے وہاں سے رک جانا ہے، جو کہا مجھے وہ کر لینا ہے۔ اور ایسا ہی نہیں کہ جو لوگ اللہ نے کسی کام سے روکا وہاں سے رک گئے، دنیا کا نقصان اٹھایا تو وہ رک گئے، تو ایسا نہیں کہ ان کی دنیا کی لوٹیاں اللہ تعالیٰ نے بالکل زیرو بیلنس پہ لا کے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرتا، یہ میرے خود کا اپنا تجربہ ہے۔ اور ایسا بھی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن لوگوں نے اپنی من چاہی کری تو ایسا نہیں کہ وہ کائنات کا ہیرا بن گئے۔ اسی لیے ہمیں یہاں سے یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ دنیا میں خوش قسمت انسان وہی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، وہی خوش قسمت انسان ہے جس نے موت سے پہلے اس کی آنکھ کھل جائے۔ جس کی موت سے پہلے آنکھ کھل گئی وہی خوش قسمت انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ کیا کہتے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی۔ کیونکہ موت کے وقت جب انسان قبر میں جائے گا تو تب کہے گا یا اللہ میں نے اپنی آنکھ سے بھی دیکھ لیا، کان سے بھی سن لیا، میں نے سب مان لیا، دیکھ لیا، پہچان لیا تو ہے، بس تو مجھے ایک بار دنیا میں اور لوٹا دے۔ لیکن تب ایسا نہیں ہوگا، اس کی تو گنجائش صرف ابھی میرے پاس ہے، جب تک میری آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ اور وہی خوش قسمت انسان ہے جس نے موت سے پہلے یعنی کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے اللہ کو پہچان لیا، چاہے اس کی دنیا میں کوئی کچھ بھی حالات آئے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو پہچاننے کے بعد دنیا میں اونچ نیچ نہیں آئے گی۔ یہ تو ہمارے نبی کی زندگی جھانک کر دیکھو، ان کی زندگی میں کتنے دکھ تھے۔ ہمارے نبی خود فرما رہے ہیں کہ میرے امتی جب تجھے اپنے دکھ یاد آئے تو جب تو اپنے دکھوں سے پریشان ہو تو میرے دکھوں کو یاد کر لیا کر۔ اس بات سے خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ ہمارے نبی کی زندگی میں اگر کسی نے لائف ہسٹری نہیں بھی پڑھی کسی شخص نے، تو یہ نبی کی زبان ہے کہ میرے دکھوں کو یاد کر لیا کرو، تو اس سے خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ امتی کہ میرے نبی کی زندگی کیسی گزری ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں رب چاہی کر رہی ہوں تو میری زندگی میں دکھ نہیں آئیں گے۔ ارے اللہ تعالیٰ تو آزماتا ہے انسان کو۔ اصل کچھ ویسا بھی واقعہ ایسا بھی قرآن بتاتا ہے کہ ہمیں کہ انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں اپنی کرم کے آتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ حالات تو کرم کے آتے ہی آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے اسے آزمائش میں ڈال کر آزماتا ہے۔ میرے بندے اب میں تجھے اس آزمائش میں ڈالتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اب بھی تو میرا شکر گزار بنتا ہے یا نہ شکر گزار بندہ بنتا ہے میرا، اب بھی تو مجھے ہی یاد کرتا ہے اپنے دکھوں میں، یا کسی اور کو پکارتا ہے، یا صحیح راستے پہ چلتا ہے، یا باؤنڈری کو چھپ پہ رہتا ہے یا باؤنڈری کو کراس کر جاتا ہے۔ یہی میرے رب کی منشا ہے انسان کو کہ اوپر ایسے نبیوں کے اوپر کتنے حالات آتے ہیں، کتنے حالات آئے نبیوں کے اوپر، یا اللہ کی منشا کیا ان کی بھی کرم انہوں نے بھی اپنی کرنی بھری ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں ایک بار ضرور آزمائش آتی ہے، اور خاص طور سے اس کو جس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور آزما کر لیتا ہے۔ تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم سب کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، اس معاشرے میں سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ خوش قسمت کون ہے، یہ وہی ہے جو موت سے آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کی تیاری کر لے، وہی خوش قسمت انسان ہے۔